نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین صدق اللہ العظیم وصدقہ المولانا کریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا بعند الموت لا الہ الا اللہ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موجودہ حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج سورہ آل عمران کی 53ویں اور 54ویں تلاوت کلام پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ جو حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے، انہوں نے اپنے ایمان کا خلاصہ اس طرح سے کیا: ربنا، او رب اللہ سبحانہ و تعالی، آمنا بما انزلتا، ہم نے ایمان لے آیا جتنی چیزوں کو آپ نے اس سرزمین پہ اتارا، واتبعنا الرسول، جتنے نبی آپ نے اس زمین پہ اتارے اس وقت کے عیسیٰ علیہ السلام، جس کے دور نبی میں واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا بھی نام ان کے نام زیر فہرست کر دو جو اللہ پہ ایمان لے آئے اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد کی آیت آتی ہے وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ، کافروں نے کچھ پلان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قریب بچے بڑے آتے تھے تو آپ ان کو بتاتے تھے غیب کا علم۔ جب بڑوں کو بتانے لگے تو بڑے کہنے لگے کہ بھائی یہ جادوگر ہے، اور جب بچوں کو بتانے لگے، بچے اپنے گھر جاتے تو بولتے آپ کے گھر میں یہ پکا ہے، تو بچے بڑی تعداد میں آپ کو فالو کرنے لگے۔ تو جب گھر والے پوچھتے کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ ہم نے چیز پکا کے رکھی ہے، تو بچے کہتے تھے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ تیاری کر کے رکھی ہے، ہم سے چھپا کے رکھا ہے، تو وہ ہمیں دے دو۔ تو پھر ماں باپ نے بچوں سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جادوگر ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو پھر ایک بچوں کو ایک گھر میں چھپا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑی تشویش میں بچوں کو ڈھونڈتے گئے اور پوچھنے لگے کہ بھائی بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، بچے کدھر ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بچے اندر نہیں ہیں، اندر سور ہیں، بد جانور ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ جب تم ان کو پاؤ گے کھول کر تو بے شک بد جانور پاؤ گے۔
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، پلان تو کیے کافر، لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ بھی اپنا پلان کرتا ہے، اللہ کی بھی اپنی منصوبے ہوتے ہیں، اللہ کے اپنے ارادے ہوتے ہیں، اور وہ جو سوچتا ہے وہ تکمیل پا جاتا ہے۔ تو جب بچے باہر آئے تو ان کی صورتیں، شکلیں بد جانور جیسی ہو۔ اب ہم نے گزشتہ ہفتوں میں چند مسئلے پہ بات کی تھی۔ الحمدللہ جس حساب سے ہم اپنا میسج دیے تھے، حکومت کا رد عمل اس میسج کے مطابق جو نفرت کی اسپیچ بولتے ہیں ان کو جیل میں بند کر دیا ہے، اور اب مخالفین بھی ہے دوسری طرف، پھر اس نے بھی نفرت کی اسپیچ بوئی، پھر اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تجویز پیش کی ہے وہ تجویز کسی حد تک کام کر رہی ہے۔ اب رہی بات کہ ہم آپسی اختلافات کو کم کرنا چاہیے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے ایمان لے آئے ہیں ان کو چاہیے کہ آپس میں جو بحث و مباحثے اور جو آج کی تاریخ میں جسے ہم سوشل میڈیا سے جانتے ہیں، آپسی اختلافات کو اس سوشل میڈیا پہ ڈالنا اور ایک دوسرے کی غیبت کرنا، آپ کو اپنے غیبت کرنا اپنے آپ کو اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو ایک نوجوان کی کلپ کسی نے فارورڈ کی اور ایک جو ذہنی طور پہ دوسرا بھی ایک کوئی بیمار نظر آ رہا ہے اس کی تبرے کی کہ خلفائے راشدین اور ہماری امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بڑے ہی غلط کلمات کا استعمال کر رہا ہے۔ پہلی چیز تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے جو کلپس ہوتے ہیں اس کو آگے تک بھیجنا ہی نہیں چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور جو شخص بھیج رہا ہے اس کو آپ تاکید کرنا چاہیے کہ بھئی اگرچہ آپ اس کو اور آگے بڑھا رہے ہو، اس کا مطلب جو مخالفین دشمن اسلام ہیں ان کے لیے تو بڑی خوشی کا سبب ہے۔ ہم اس طرح کے جو کلپ ہوتے ہیں اس کو آپس دوست رشتہ دار کہیں بھی اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ بڑے ہی تکلیف دہ کلمات ہوتے ہیں کہ مومن کے لیے کہ اس کو بارہا سننا۔ تو اب اس کے مخالفت میں بھی جو ہمارے اندرونی اختلافات فائز ہیں، کوئی وہابیزم فالو کر رہا ہے، کوئی سلفیزم، کوئی دیوبندیزم، کوئی شیعیزم،
یہ ازم کی لائن لگی ہوئی ہے جو میں نے آج آیت پڑھی ہے، ربنا آمنا. جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، وہ اللہ سے گڑ گڑا کے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر ایمان لے آیا ہے، آپ کی بھیجی ہوئی چیزوں پہ ایمان لے آیا ہے. اللہ رب العزت ہمارے درمیان میں یہ جو سیکٹ بنے ہوئے ہیں یہ انسان کے بنے ہوئے ہیں، یہ جو تفرقات بنے ہوئے ہیں وہ انسان کے بنے ہوئے. اللہ رب العزت ان چیزوں کو اس سرزمین پہ نہیں اتارا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اختلاف کریں. نوجوان ویڈیو میں آگے کہتا ہے کہ بھئی فلاں شخص نے خلفائے راشدین کو گالی دی ہے اور ہماری ماں کے لیے ایسے کلمات بولے ہیں، تم دہرا رہے ہو. پھر وہ ایک گروہ کے خلاف یہ کہتا ہے کہ کہاں گئے وہ قادری اور پادری. الفاظ کا استعمال دیکھیے آپ. قادری کے معنی ہوتے ہیں قابلیت اور پادری کے معنی ہوتے ہیں پادری جو ایک چرچ کا پریسٹ ہوتا ہے. الفاظ کا ان کا جوڑ دیکھیے. اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ایک مومن کی طرف مخاطب اس طرح سے ہونا، وَلَا تَنَابِزُوا بِالْأَلْقَابِ. قرآن فرما رہا ہے کہ کسی کو القاب کے ساتھ نہ پکارو. جس کا جو اپنا نام ہے یا اس کی جو کنیت ہے اس حساب سے اس کو مخاطب ہو. پھر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اس طرح سے زبان کا استعمال کرتے ہو. قرآن تو مومن کی وضاحت اس طرح سے کر رہا ہے، وَجَادِلُوهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اگرچہ تم کافر سے بحث بھی کرو تو حسن سلوک میں کرو، تاکہ کل کے دن آپ کے اس کہنے سے شاید اس کا ایمان تازہ ہو جائے، یا اس کے اس سمجھنے سے، اس کی اس صلاحیت سے اللہ اسے ہدایت فرما دے. ہدایت تو آپ کا عمل ہے. بے شک وہ بھی دینے والا اللہ رب العزت ہے، لیکن مومن کا جو عمل ہوتا ہے وہ عمل منافق کافر سب کے لیے وہ ایک ہدایت بن جاتا ہے. اگرچہ تمہارا عمل اس طرح کی اس عمل میں اس کے ساتھ ملا دے یا تم مل جاؤ، پھر کیا فرق ہوگا؟ یہ بھی ایک منافقت کے درجات میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مومن کہو اور عمل مومن کے مخالفت میں ہو. اللہ رب العزت جو ہمارے درمیانی اختلافات ہے اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.